الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتكن هالكا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ حضرات براہ مرتبہ کھڑے ہو جائیے. سب کوئی کھڑے ہو کر آگے آ جائیے. اور اس بہت ہی بافیض گاؤں مجلس پور کے نوجوانان اسلام اور مربیان عظام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام حفاظ عظام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، آج کے اس اجلاس میں جس میں 2 بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، ان 2 بچوں کی دستار بندی کی نسبت سے یہ جلسہ منعقد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے بہت ہی اچھے انداز سے جلسہ کل کے دن کا بھی اور آج کے دن کا بھی خیر و خوبی کے ساتھ جا رہا ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب جلسہ پورا ہوگا تو اللہ نے چاہا تو اس میں شریک تمام لوگوں کی اللہ مغفرت فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ صرف دین کی نسبت سے آپ جمع ہوئے ہیں اور دین کی نسبت کے ساتھ جمع ہونے کے بعد جب مجلسیں ختم ہوتی ہیں تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان مجلسوں کے ختم ہونے کے بعد جو فرشتے چاروں طرف سے یہاں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں جب ان کی حاضری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو. جواب ملتا ہے کہ ہم مجلس پور سے آئے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کیوں جمع ہوئے تھے، کیا چاہ رہے تھے اور کیا چاہتے تھے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بہت سے لوگ جنت مانگ رہے تھے اور بہت سے لوگ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے، کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا ہے. ظاہر بات ہے کہ دیکھا تو نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی، سب کی مغفرت فرمائی. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ کچھ لوگ اس مجلس میں صرف باہر کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کا کیا ہوگا. تو مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ انہیں دیکھنے والا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان سے محبت کرنے والا کوئی محروم نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی مغفرت کر دیا جائے. تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ
جلسہ اچھا ہو رہا ہے اور نورانیت کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور جس سادگی سے اور جس اخلاص کے ساتھ آپ حضرات نے اور گاؤں والوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان بچوں نے حافظ تنویر صاحب اور ان کے ساتھ جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی محنت رنگ لا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے اور باقی رکھے اور قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ دیکھیے، ہم نے اور آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کا نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بہت سے نام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، بلکہ قرآن کریم میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جہاں قرآن پہلا پلٹا الٹاتے ہیں آپ لوگ تو ایک طرف اللہ کے 99 نام ہوتے ہیں اور وہی ایک طرف ہمارے نبی کے بھی 99 نام ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نبی کے جو نام ہوتے ہیں ان ناموں میں سے ایک اہم نام یہ ہے کہ ان کا نام رحمت للعالمین بھی ہے، یعنی ہمارے نبی جو اللہ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے جن کو بھیجا ہے وہ رحمت للعالمین بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پورے عالم کے لیے اور عالم میں بسنے والے ہر قسم کے مخلوق کے لیے وہ رحمت بن کر آئے ہیں، پورے عالم کے رحمت للعالمین۔ قرآن شریف میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مطلب ہی اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت کا سبب بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی بہت سے صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین بھی ہے، پورے عالم کے لوگوں کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج کی اس مجلس میں تھوڑی دیر کوشش کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے، چونکہ ہم سب ان کے نام لینے والے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا بھائی، کلمہ لا پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن پر ہم نے ایمان لایا۔ وہ رحمت للعالمین ہے، اس لیے وہ رحمت للعالمین ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں بسنے والے ہر قسم کے لوگوں کو ان کی رحمت سے حصہ ملا، ہر شخص کو، ہر طبقے کے لوگوں کو اللہ کے نبی کی رحمت سے حصہ ملا۔ ہر انسان، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، گاؤں والے ہو، دیہات والے ہو، تاجر ہو، مرد ہو، بیوی ہو، بچی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کمال یہ ہے کہ ہر انسان کو ان کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نبی کی برکت سے کوئی حصہ نہیں ملا، کوئی نہیں کہہ سکتا، ہر شخص کو اللہ کے نبی کی رحمت سے حصہ ملا۔ اور رحمت کا یہ حال ہے کہ آپ جو باتیں بیداری میں کرتے تھے وہ تو ہمارے لیے رحمت ہے ہی۔ اگر آپ علیہ السلام نے کوئی کام نیند کی حالت میں کر دیا یا کوئی کام غلطی سے بھی ہو گیا وہ بھی امت کے لیے رحمت بن گیا، سمجھ رہے بات؟ وہ بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور 4 رکعت والی نماز، تو 4 رکعت والی نماز میں امام صاحب کو 4 رکعت پڑھانی پڑے گی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھا دیا اور 2 رکعت پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا، حالانکہ وہ نماز تھی کتنے رکعت والی؟ 4 رکعت والی۔ اب حضرات صحابہ جو تھے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا، 4 رکعت والی 2 رکعت نماز کیوں ہو گئی؟
تو اب کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو ان میں سے ایک نے بات کو یوں پوچھا کہ حضرت کیا آج کوئی وحی آئی ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو گئی؟ آپ پر تو وہی آتی رہتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہی آئی ہو اور 4 رکعت والی نماز کتنی کا ہو گیا ہو؟ 2. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھول گئے یا یہ ہوا، بات کو ادب کے ساتھ پیش کیا کہ حضرت جی آج جو ہے نا آپ نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھائی، تو کیا آج ایسے ہی کوئی وحی آئی ہے تاکہ ہم کو مسئلہ معلوم ہو جائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیوں؟ تاکہ آپ نے آج 2 رکعت پڑھایا ہے. کہا اچھا میں نے 2 رکعت پڑھایا. تو حضور نے عجیب جملہ فرمایا لا نسیت بل نسیت، میں بھولا نہیں ہوں بلکہ بھلا دیا گیا. میں بھولا نہیں ہوں، بھلا دیا گیا. مطلب میں خود نہیں بھولا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا کہ میں 4 کی جگہ کتنا پڑھا دیا؟ 2. کیوں ایسا ہوا؟ کہ تاکہ تم لوگوں کو سجدہ سہو کا مسئلہ معلوم ہو کہ نماز میں اگر کوئی بھول جائے تو نماز کو پورا کرنا پڑے گا. کس کی برکت سے؟ سجدہ سہو کے ذریعے سے. یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی اتنے بڑی ذات ہے کہ ان کے بھولنے سے بھی امت کو مسئلہ معلوم ہوا. کون سا مسئلہ معلوم ہوا؟ سجدہ سہو کا مسئلہ معلوم. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ جب واپس آتے تو فوراً مدینہ نہیں جاتے، قریب میں کسی جگہ آرام فرماتے پھر مدینہ تشریف لے جاتے. تو صبح ہونے سے پہلے آخری رات کا وقت تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں آرام کر لو، تھوڑی دیر آرام کر کے فجر کی نماز وغیرہ پڑھ کر پھر مدینہ جائیں گے. آپ نے صحابہ سے کہا سب کوئی آرام کر لے. سب آرام کے لیے چلے گئے. اعلان فرمایا کہ آگے فجر کی نماز کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ سب کی آنکھیں لگ جائے اور نماز قضا ہو جائے. تم میں سے کوئی آدمی تیار ہو جاؤ جو نہ سوئے اور نماز کے وقت سب کو اٹھا دے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا اوقظکم، کہ حضرت آپ لوگ سو جائیے، میں وقت پر بیدار کر دوں گا تاکہ فجر کی نماز ہو جائے. ٹھیک ہے بات. اب جب وہ انتظام اپنے ذمہ لے لیا تو صحابہ سو گئے اور حضور اکرم علیہ السلام کی بھی آنکھ لگ گئی اور حضرت بلال پہرا دینے لگے تاکہ لوگوں کی نیند اتنی نہ ہو جائے کہ نماز چھوٹ جائے. اب اللہ کا نظام دیکھیے، صحابہ جو سونے لگے اور حضور بھی سو گئے. حضرت بلال نے یہ تو فرمایا تھا کہ میں اٹھا دوں گا، مگر آخر وہ بھی انسان تھے، پہرا دیتے دیتے ان پر نیند غالب آ گئی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی. اور اتنی آگ لگ گئی کہ اللہ اکبر، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، سورج بھی نکل گیا، یہاں تک کہ سورج کی دھوپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ گئی. اب جب سورج کی دھوپ نبی کے چہرے پر پڑی اور دھوپ لگی تو آپ کی آنکھیں کھلی. آپ نے جلدی سے سب سے کہا ارے بھائی اٹھو. بلال سے بولا اے بلال کیا ہوا، یہ تو نے اٹھایا نہیں، تجھے کیا ہوا؟ حضرت بلال تو سیدھے سادے تھے کہ حضرت جس اللہ نے آپ کو سلایا انہیں مجھے بھی سلا دیا، جس اللہ نے آپ کو سلایا تھا اسی نے مجھے بھی سلا دیا. حضور نے فرمایا کہ چلو، ایسا لگتا ہے کہ اس جگہ کوئی شیطان کا اثر ہے، یہاں سے آگے بڑھو. اب صحابہ کو لے کر آگے بڑھے، ایک جگہ پہنچے، سب سے کہا وضو کرو، وضو کی، اذان دو، تکبیر پڑھو، اور پھر 2 رکعت نماز قضا کی آپ نے. اور قضا کر کے لوگوں کو مسئلہ بتا دیا کہ اگر کوئی نماز چھوٹ جائے بہت سے لوگوں کی تو باضابطہ اذان اور اقامت دے کر اس طرح جماعت کر کے نماز پڑھو. پھر حضور نے کیا بات کہی وہ سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، تمہاری آنکھیں لگائی گئی آسمان والے کے طرف سے، اللہ کے طرف سے، تاکہ تمہاری برکت سے امت کو قضا نماز کا مسئلہ معلوم ہو جائے کہ قضا نماز کیسے ادا کی جائے گی. آپ سمجھ گئے بات کو؟ گویا کہ حضور کے ساتھی کا سو جانا بھی اور حضور کی آنکھ کا لگ جانا بھی
اور حضور کے نیند کے اندر چلے جانا بھی امت کو ایک مسئلہ معلوم ہونے کا سبب بن گیا۔ پتا چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اگر بیداری میں کوئی عمل کیا ہے تو وہ تو امت کے لیے رحمت کا سبب ہے ہی، بھول کر بھی اگر کوئی کام کر دیا یا نیند کی حالت میں بھی کوئی عمل ہو گیا تو وہ بھی امت کے لیے ایک نیا مسئلہ معلوم ہونے کا سبب بن گیا۔ بات سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ تو آپ رحمت بن کر آئے کہ نہیں آئے؟ یعنی آپ کا بیدار رہنا تو رحمت ہے ہی، آپ کا سونا بھی رحمت ہے، آپ کا بھول جانا بھی رحمت ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا مذاق کرنا بھی امت کے لیے رحمت ہے کہ مذاق سے بھی امت کو مسئلہ معلوم ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت یہ میرے رشتہ دار ہے، رشتہ دار کی بوڑھی عورت ہے، رشتہ دار میں ہے یہ۔ تو حضور نے کہا اچھا یہ تمہارے رشتہ دار ہے، سنو سنو، لا تدخل الجنت عجوز، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بڑا مسئلہ ہو گیا، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب اگر میں یہ اعلان کر دوں پردے میں جتنی بوڑھی عورتیں بیٹھی ہیں اگر وہ سن رہی ہے کہ مولانا ممتاز کہہ رہے ہیں کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو آئندہ کل کوئی مجلس میں نہیں بلائے گی۔ آپ لوگ بلانا بھی چاہیں گے تو بوڑھی منع کر دیں کہ مولانا کو مت بلاؤ کہ بھائی بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں۔ حضور نے فرمایا لا تدخلوا جنت عجوز، کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ اب وہ جو بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی وہ ناراض ہو کر اٹھ کر جانے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیوں جا رہی ہو؟ کہ آپ کے پاس بیٹھ کر کیا کروں گی، جب ہم جنت میں جائیں گے نہیں تو یہاں بیٹھ کر کیا فائدہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، عائشہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ پوری عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ بیچاری ناراض ہو گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کہنے لگی کہ یہاں بیٹھ کر کیا ہوگا، ہم تو نبی کے مجلس میں آتے ہیں برکت کے لیے، جنت کے لیے، جب جنت میں جائیں گے نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا عائشہ اس بہن سے کہہ دو، تمہارے رشتہ دار سے کہہ دو کہ ہاں ہاں بوڑھی عورت بھی جنت میں جائے گی، لیکن بوڑھی عورت بوڑھی بن کر نہیں جائے گی۔ جن بوڑھیوں کو اللہ جنت میں لے جائیں گے تو پہلے ان کو جوان بنائیں گے، جوان بنا کر جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اب یہیں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہمارے حاجی عبد القادر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گی، تو قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ واقعہ، پڑھتے ہیں نا سورہ واقعہ؟ کون سے پارے میں ہے جی؟ 27 پارے میں۔ کون سی سورت کے بعد ہے؟ سورہ رحمان کے بعد۔ اس سورت میں ایک آیت ہے، اچھی طرح سن لیجیے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، جس کا مطلب یہ بھی ایک مطلب ہے کہ دنیا میں ہماری جو بیویاں تھیں، یہ بوڑھیوں ان بیویوں کو جب جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اللہ تعالیٰ ان کو گواری بنا دے گے۔ سبحان اللہ، گواری بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ عبد القادر صاحب تم نے میری مان کر زندگی گزاری، تمہاری جنت کی حوروں کا سردار بنا کر تمہاری بیوی کو میں پیش کر رہا ہوں، جتنی حوریں تم کو ملے گی ان حوروں کا یہ سردار یہ بیوی کو دنیا والی۔ سبحان اللہ، دنیا کی بیویاں جنت کی حوروں کے سردار بنا کر اللہ پیش کریں گے، اور یہ بوڑھی بن کر نہیں رہیں گی بلکہ عروباً اترابا اور ابکارا، قواری بنا کر پیش کریں گے۔ عروباً بہت پیار کرنے والی، اترابا ہم عمر ہوں گی، یعنی جس طریقے سے شوہر کی عمر نوجوانی کا ہوگا وہی نوجوانی کا عمر بیوی کا ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے جو مذاق کیا تھا اس مذاق سے بھی مسئلہ معلوم ہوا۔ کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کہ بوڑھی عورت جنت میں جائے گی لیکن کنواری بن کر جائے گی۔
پڑی. سبحان اللہ, کیا اچھا نبی ہمیں ملا ہے کہ جن کا مزاج بھی مسئلہ بتاتا ہے, جن کی نیند بھی مسئلہ بتاتا ہے, جن کا بھولنا بھی مسئلہ بتاتا ہے. ایسا بہترین نبی ہمیں ملا ہے. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو میں اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کی رحمت سے دنیا کا ہر طبقے کا آدمی فائدہ اٹھایا ہے. ہر طبقے کا آدمی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری جو مائیں ہیں, ہماری ماؤں کو بھی ان کی رحمت سے حصہ ملا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو اگر تلاش کرنا ہو تو ماؤں کی خدمت کرو, ان ماؤں کی قدموں کے نیچے جنت ہے. تو پتا چلا کہ نبی کی برکت سے کس کو حصہ ملا؟ ماں کو حصہ ملا. کہ ماں کے بارے میں فضیلت کا پتا چلا کہ مائیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کی قدموں کے نیچے جنت ہے. ٹھیک ہے, معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی رحمت سے ماں کو بھی حصہ ملا ہے, اللہ کے نبی کی رحمت سے باپ کو بھی حصہ ملا ہے. فرمایا کہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے. اگر تمہارا باپ تم سے خوش ہوگا تو تم سے اللہ کے نبی خوش ہوں گے, اور اللہ کے نبی اگر خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا. تو یہ مقام جو باپ کو ملا, کن کی رحمت سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ملا. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو نوجوان لڑکا اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, ان کی برکت سے ہم دنیا میں آئے ہیں, اور محبت بھری نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جلدی سے دیکھنے والے کے نام اعمال میں عمرہ اور حج کا ثواب لکھ دو. اب وہ لوگ جن کے پاس حج عمرہ کا پیسہ نہیں ہے, کیا بات ہے, اللہ کا نظام دیکھیے. دنیا میں کوئی آدمی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حج نہیں کر سکے یا عمرہ نہیں کر سکے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, ارے اللہ کے بندے, تیری ماں تو تھی, تیرا باپ تو تھا, تو انہی کو محبت سے کیوں نہیں دیکھ لیا تھا؟ اگر ان کو ہی محبت سے دیکھ لیتا تو تجھے حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا. یہ مقام کس نے کیسے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ملا. صحیح ہے نا بات؟ ایک اور بات سناتا ہوں. مولانا حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے ایک بیان میں عجیب بات کہی, آپ لوگ کو سنیے. فرمایا کہ جو لوگ ماں باپ سے دعائیں کرواتے ہیں, ماں باپ کی دعائیں امت کے, ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعائیں امت کے لیے قبول ہوتی ہیں. نبی کی دعائیں امت کے لیے جس طرح قبول ہوتی ہے, ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے قبول ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے, حضرت جی دعا کر دیجیے گا, دعا کر دیجیے گا. تمہارے گھر میں ماں باپ زندہ ہیں, کن سے دعا کراتے کر رہے ہو؟ بہت سے ولیوں کی دعا پر ماں باپ کی دعا بھاری ہے. ماں باپ کی دعائیں ولیوں کی دعا پر بھاری ہے. جن کے گھر میں ماں باپ ہے ان کے لیے تو مزے ہیں. آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, ماں سے دعا کراؤ. آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, باپ سے دعا کراؤ. ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آیا, ایک حادثہ ہوا آج 2-4 سال پہلے, بڑا عجیب طرح کا حادثہ, آپ جانتے ہیں. والدہ کے پاس گیا, والدہ سے میں نے اس طریقے سے بات کی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. والدہ نے سر جھکایا اور سر اٹھا کر کہا کہ نہیں بیٹا, میں اللہ سے کہہ رہی ہوں جتنے بادل